آپ مسجد میں ہیں، امام قرآن پڑھ رہا ہے، الفاظ سنائی دے رہے ہیں مگر کچھ سمجھ نہیں آ رہا، ایسا لگتا ہے جیسے کوئی خزانے کی چابی ہاتھ میں ہو مگر تالا کھولنا نہ آتا ہو۔ ترجمہ پڑھنا یعنی کہ ٹرانسلیشن پڑھنا کھانا چبانا ہے، عربی سیکھنا کھانے کا ذائقہ خود محسوس کرنا ہے۔ نماز میں کیا کہہ رہے ہیں، دعائیں کیا مانگ رہے ہیں، کیا دوسروں پر انحصار ہمیشہ کرتے رہو گے؟ ترجمہ کسی بھی زبان کا نعم البدل نہیں ہو سکتا۔ ترجمہ کے ذریعے سے آپ یہ جان سکتے ہیں کہ کیا کہا گیا، لیکن کیسے کہا گیا یہ آپ کو کبھی نہیں پتا چلنے والا۔ جیسے آپ کسی اردو کے شاعر کا شعر پڑھتے ہیں، علامہ اقبال کو لے لیجئے، غالب کو لے لیجئے یا کسی کو بھی لے لیجئے، جب وہ شعر پڑھتے ہیں آپ تو آپ کو محسوس ہوتا ہے، وہ آپ کے دل کو جا کر لگتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ اسے براہ راست سمجھ رہے ہیں، بیچ میں کوئی بیریئر نہیں ہے۔ اور اگر وہی شعر کا اگر آپ ترجمہ پڑھیں گے کسی اور زبان میں، مان لیتے ہیں انگلش میں، تو کوئی محسوسات آپ کے اندر نہیں آئیں گی، پھس پھسا سا شعر بن جائے گا۔ شیکسپیئر کے ڈرامہ آپ پڑھ رہے ہیں، جو اس کا ٹیسٹ ہے وہ اس کی اصل زبان میں ہے، ٹرانسلیشن میں نہیں ہے۔ آپ اس کا ہندی ترجمہ پڑھ لیں گے، کوئی محسوس یا کسی بھی طرح کا فیلنگ آپ کے اندر نہیں آنے والا۔ اصل ٹیسٹ چاہیے تو آپ کو انگلش سیکھنی پڑے گی۔ اسی طریقے سے اگر آپ کو قرآن کا اصل ٹیسٹ چاہیے، اصل ذائقہ چاہیے، تو آپ کو عربی سیکھنا ہوگا، نہیں تو آپ کبھی نہیں جان پائیں گے کہ کوئی بات کیسے کہی جا رہی ہے۔ جو ترجمہ ہے وہ نعم البدل، ایکسچینج نہیں ہے۔ عربی صرف مولویوں، عالموں یا عربوں کی زبان نہیں ہے، آپ کے ایمان کی زبان، آپ کی تاریخ کی زبان، آپ کے مستقبل کی زبان ہے، آپ کے فیوچر کی زبان ہے۔ سفر جاری کریں اور اس سفر کو مستقل رکھیں، یعنی کہ کنٹینیوٹی کے ساتھ اس سفر کو ختم کریں، بیچ میں نہ چھوڑیں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ زیادہ ہی پڑھیں، تھوڑا تھوڑا پڑھیں لیکن کنٹینیوٹی کے ساتھ۔ اور دوسری چیز، یہاں پر اس کلاس کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ اپنے پاس ایک ڈائری رکھیں گے اور 2 کلر کے پین رکھیں گے، ایک ریڈ اور ایک بلو۔ جو چیز آپ کو بتائی جائیں گی وہ چیز آپ نوٹ کرتے جائیں گے۔ اور جب بھی کوئی نیا لفظ آئے، جیسے یہاں پر ایک لفظ ہے کتاب، تو جب یہ کتاب آپ نے پڑھ لیا تو جب قرآن پڑھیں گے تو دھیان دیں گے کہ یہ لفظ وہاں پر آئے تو اس کو آپ ہائی لائٹ کریں گے۔ جیسے سورہ بقرہ اسٹارٹ کرتے ہیں، الف لام میم ذالک الکتاب، تو وہاں پر کتاب آ گیا ورڈ، آپ اسے ہائی لائٹ کر لیں گے یا انڈر لائن کر لیں گے کہ مجھے یہ ورڈ پتا ہے اور اس ورڈ کا میننگ بھی میں جانتا ہوں۔ تو 2 چیز آپ کو کرنی ہے کہ آپ کے پاس ایک ڈائری رہنی چاہیے اور اس کے ساتھ آپ 2 قلم لیں گے، ایک ریڈ اور ایک بلو۔ جو بھی پوائنٹس بتائے جائیں گے آپ اسے نوٹ ڈاؤن کرتے جائیں گے۔ ڈائری 100 پیجز کافی ہیں، یعنی کہ ویسی ڈائری جس میں کم از کم 100 پیجز ہوں۔ اور دوسرا جو میں نے ابھی سب سے اہم کام کیا بتایا، جیسے آپ نے کوئی لفظ یہاں پر سیکھ لیا، اب اسے آپ قرآن میں فائنڈ کریں گے، جہاں پر بھی آئے اسے آپ ہائی لائٹ کر لیں گے۔ جیسے القلم، اب قرآن میں دیکھیں گے، جہاں پر بھی دیکھیں گے وہاں پر آپ اسے ہائی لائٹ کر لیں گے کہ مجھے یہ ورڈ پتا ہے قرآن کا۔ تو اسٹارٹ کرتے ہیں اپنے کلاس کا۔ تو ہمارا سبق نمبر، اور یہ بھی بتا دوں، یہ صرف 15 ہی کلاس ہیں، زیادہ نہیں ہے۔ 15 کلاس کرنے کے بعد میں یہ دعویٰ تو نہیں کرتا کہ آپ کو پورا قرآن سمجھ میں آنے لگے گا، لیکن اتنا ضرور سمجھ میں آنے لگے گا کہ قرآن کا کوئی بھی صفحہ ایسا نہیں ہوگا جسے آپ نہ سمجھتے ہوں گے، یعنی کہ اس میں سے آدھا سے زیادہ آپ سمجھ رہے ہوں گے، یعنی قرآن کا 70% انشاءاللہ، بس ان 15 کلاس میں، کیونکہ قرآن کو اللہ نے بہت آسان بنایا ہے سیکھنے والوں کے لیے، جن کے دل میں آگ لگ گئی ہو ان کے لیے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا ورڈ ہے یہاں پر کلمہ، آپ لکھیں گے اپنی ڈائری میں کلمہ۔ اور کلمہ کسے کہتے ہیں؟ زبان سے نکلنے والے ہر بامعنی، بامعنی یعنی کہ، یا بامعنی کہہ لیں آپ، بامعنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں۔ تو یہاں پر بامعنی لفظ، جو لفظ ہیں، جو ورڈ ہوتے ہیں، سب سے پہلے دیکھ لیں کہ ورڈ کیسے بنتا ہے۔ ورڈ کیسے بنتا ہے، اگر میں آپ کو انگلش سے پوچھوں کہ ورڈ کیسے بنتا ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ جب ہم لیٹر کو صحیح ترتیب میں رکھ دیتے ہیں تو اس سے کیا بن جاتا ہے؟
वर्ड बन जाता है, यानी कि जब लेटर को सही सीक्वेंस में रखते हैं तो उससे क्या बनते हैं, वर्ड्स बनते हैं। तो जो वर्ड्स होते हैं, जो लफ्ज होते हैं, वर्ड्स यानी कि लफ्ज, जो लफ्ज होते हैं वो दो तरह के होते हैं, चाहे वो मीनिंगफुल होंगे चाहे वो मीनिंगलेस होंगे। मीनिंगफुल यानी कि वो बामाना लफ्ज होगा या बेमाना लफ्ज होगा। बामाना यानी कि मीनिंगफुल और बेमाना यानी कि मीनिंगलेस। तो मीनिंगफुल वर्ड को कलीमा कहा जाता है। क्या लिखेंगे आप, मीनिंगफुल वर्ड को कलीमा कहा जाता है, यानी कि वो लफ्ज जिसका कोई माना हो उसे हम क्या कहते हैं, कलीमा कहते हैं। और कलीमा की 3 अक़साम है, यानी कि कलीमा की 3 टाइप्स हैं। मीनिंगफुल वर्ड के 3 टाइप्स हैं। और अगर आप लिखना चाहें तो इस कलीमा को आप क्या कहते हैं, इंग्लिश ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच किसे कहते हैं, आप जान रहे होंगे कि इंग्लिश जुबान में जितने भी वर्ड्स हैं उनको 8 ग्रुप में बांट दिया गया है और उसे हम क्या कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। लेकिन यहाँ पर वही पॉइंट आप याद रखेंगे कि जिस लफ्ज का कोई माना हो उसे हम क्या कहते हैं, कलिमा कहते हैं। और कलिमा 3 तरह की होती हैं, सबसे पहले इस्म और दूसरा फ़िल और तीसरा हर्फ। इस्म, फ़िल, हर्फ। फ़िल की स्पेलिंग आप यहाँ पर याद रखेंगे, फ़ाइन लाम, फ़िल। इस्म, इस्म अब क्या होता है यहाँ पर याद रखेंगे, स्टार्ट ही इसी से होता है कुरान, बिस्मिल्लाही, वहां पर अलिफ साइलेंट हो गया, असल में था इस्मी वो, तो बिस्मिल्लाही वहां पर इस्म आ गया। तो इस्म किसे कहते हैं, जो किसी शख्स यानी इंसान, हैवान यानी कि जानवर या चीज या जगह वगैरह का नाम हो उसे हम क्या कहते हैं, इस्म कहते हैं। अब ध्यान से आसान ज़बान में सुने, किसी भी इंसान के नाम को, किसी भी जानवर के नाम को, किसी भी चीज के नाम को आप क्या कहते हैं, इस्म कहते हैं। इंग्लिश में आप इसे क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। यानी किसी का भी नाम क्या कहलाएगा, इस्म कहलाएगा। यहाँ पर आप ये जितने देख रहे हैं ये क्या है, इस्म है। और जो आप इंग्लिश में एडजेक्टिव पढ़ते हैं, एडजेक्टिव जो कि इस्म, जैसे आप कहते हैं नाउन, नाउन या प्रोनाउन की सिफत बताता है वो, यानी कि नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताता है, उसे आप क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। एडजेक्टिव को हम अरबिक में सिफत कहते हैं। क्या कहते हैं, सिफत कहते हैं। और पूरा नाम अगर कहें तो इसे हम इस्म सिफत कहते हैं, इस्म सिफत, यानी कि एडजेक्टिव जो अरबिक में है या उर्दू में है वो इस्म की कैटेगरी ही में आता है। तो अब आप पॉइंट क्या लिखेंगे, जो जिस वर्ड से हमें किसी इंसान के नाम, किसी जानवर के नाम या किसी चीज के नाम के बारे में या उसके बारे में यानी उसकी खासियत के बारे में पता चले तो उसे हम क्या कहते हैं, इस्म कहते हैं। और शॉर्ट में लिखना चाहें तो इस्म लिखें और ये एक एरो बनाकर आप लिखेंगे नाउन, फिर आप लिखेंगे इस्म सिफत, फिर एरो बनाकर आप लिखेंगे एडजेक्टिव। अब यहाँ पर देख ले, मोहम्मद, मोहम्मद, किताबुन, किताब, शायर, शायर, मक्का, मक्का, अल जन्नह, जन्नत, अल कलम, कलम, फासिक, फासिक, फासिक हम गुनहगार को कहते हैं, या जिसे आप बद किरदार कह सकते हैं, यानी कि जिसका कैरेक्टर सही नहीं हो, बद हो, बुरा हो, बद किरदार, तो फासिक बद किरदार। काफिर इनकार करने वाला, काफिर का माना आप क्या लिखेंगे, इनकार करने वाला। यहाँ पर नाक़ह, नाक़ह का माना है ऊँटनी, बकरा, बकरा का माना है गाय, मुस्लिम मुसलमान, अज़्ज़ुबाब, ज़ुबाब यानी कि मक्खी। जो वर्ड आपको याद करने पड़ेंगे वो कौन कौन से हैं यहाँ पर, मैं उसे कर देता हूँ सर्कल। नाक़ह यानी कि ऊँटनी, बकरा यानी कि गाय, अज़्ज़ुबाब, ज़ुबाब यानी कि मक्खी, काफिर इनकार करने वाला, फासिक बद किरदार। और बाकी सारे के सारे नॉर्मल वर्ड है जो आपको ऑलरेडी मालूम होंगे। यहाँ पर एक चीज का आप ध्यान देंगे, नाक़ह में यहाँ पर स्टार्टिंग में अलिफ लाम नहीं है, बकरा में भी अलिफ लाम नहीं है, मुस्लिम में भी अलिफ लाम नहीं है, और यहाँ पर काफिर में भी अलिफ लाम नहीं है, शायर में भी, उसके बाद यहाँ पर किताब में भी अलिफ लाम नहीं है। आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा कि कोई नाउन क्या होते हैं, प्रॉपर होते हैं और कुछ कॉमन होते हैं। तो यहाँ पर ये जो ये किताब है, शायर है, नाक़ा है, बकरा है, मुस्लिम है, ये सब क्या है, ये कॉमन नाउन है। तो यहाँ पर इसका तर्जमा इस तरीके से लिखेंगे आप, किताब कोई किताब या एक किताब,
آپ صرف کتاب نہیں لکھیں گے, آپ کیا لکھیں گے؟ کتاب کا ترجمہ کیسے لکھیں گے؟ کوئی کتاب یا ایک کتاب. کافر کا ترجمہ کیسے لکھیں گے؟ کوئی ایک انکار کرنے والا, ایسے کہ کوئی انکار کرنے والا یا ایک انکار کرنے والا. ناقہ کوئی اونٹنی یا ایک اونٹنی. اس طریقے سے آپ اس کا ترجمہ لکھیں گے, کیونکہ یہ سب کیا ہے؟ یہ کامن ناؤن ہے. جب آپ الف لام ایڈ کر دیتے ہیں تو اس میں دا کا سینس آ جاتا ہے, THE دا. سمجھ لیجیے دا جو ہے یہ الف لام ہے, جو دا ہے وہ کیا ہے؟ الف لام ہے. جیسے یہاں پر کتابن ہے, اور اگر میں ال لگا دوں الکتاب تو پھر کیا بن جائے گا؟ جیسے کتابن کوئی کتاب یا ایک کتاب, اور ال لگا دوں الکتاب تو کیا بنے گا؟ دا بک. دا بک بن جائے گا, یعنی کہ وہ اسپیسیفک ہو جائے گا, ڈیفینٹ ہو جائے گا. جیسے یہاں پر دیکھ لے, انگلش سے ہم بات کو سمجھتے ہیں تھوڑے آسان طریقے سے. جیسے یہاں پر کتاب ہے اور میں انگلش میں کیا کہتے ہیں اسے؟ بک. ہم کہتے ہیں بک کہتے ہیں. جیسے اگر میں کہوں کہ بک کیا ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ یہ کامن ناؤن ہے. آپ اس کے ساتھ ا یا این لگا کر کامن ناؤن کے ساتھ بولتے ہیں. جیسے میرے پاس ایک کتاب ہے, آئی ہیو اے بک کہتے ہیں. میرے پاس ایک امبریلا ہے, آئی ہیو این امبریلا. تو یہ آپ اے یا این لگا کر بولتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ انڈیفینٹ ہے, یہ ڈیفینٹ نہیں ہے, یہ خاص نہیں ہے, انڈیفینٹ ہے, عام ہے. جب آپ اسی کو ڈیفینٹ بنانا ہے تو آپ کیا لگاتے ہیں؟ دا لگا دیتے ہیں. جیسے آپ پھر کیا کہتے ہیں؟ دا بک کہتے ہیں, دا پین کہتے ہیں. جب کسی ورڈ کو اسپیسیفائی کرنا ہے, خاص بنانا ہے, تو آپ اسٹارٹنگ میں کیا لگاتے ہیں؟ دا لگاتے ہیں. اور عربک میں اسٹارٹنگ میں کیا لگاتے ہیں؟ ال لگاتے ہیں. اس سے کیا بن جائے گا؟ وہ ورڈ خاص بن جائے گا, وہ ورڈ ڈیفینٹ بن جائے گا. اب سمپل سی بات یہاں پر دیکھ لیں کہ جیسے یہاں پر اس طرح سے یہ ورڈ رہے گا کتابن. ترجمہ کیا کریں گے آپ؟ کوئی کتاب یا ایک کتاب. لیکن اگر الف لام اس کے اسٹارٹنگ میں رہے تب آپ کیا کہیں گے؟ صرف کہیں گے کتاب. یا انگلش میں اگر آپ لکھ رہے ہیں تو لکھیں گے آپ دا بک. جیسے میں آپ سے اگر پوچھوں کہ یہاں پر الف لام نہیں ہے, صرف قلم ہے, تب آپ کیا کہیں گے؟ کوئی قلم یا ایک قلم. وہیں پر اگر میں کہوں القلم, الف لام ہے, تب آپ کیا کہیں گے؟ قلم, یعنی کہ دا پین. جیسے بقرہ, انگلش میں کیا کہیں گے؟ کاؤ کہیں گے. اردو میں کیا کہیں گے؟ کوئی گائے یا ایک گائے. لیکن اگر الف لام اسٹارٹنگ میں داخل کر دوں البقرہ, تب آپ کیا کہیں گے؟ دا کاؤ کہیں گے, کیونکہ پھر وہ اسپیسیفک ہو جائے گا, ڈیفینٹ ہو جائے گا. تو آپ کیا کہیں گے؟ دا کاؤ کہیں گے, اور اردو میں صرف گائے کہیں گے. تو امید کرتے ہیں یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوں گی. جو ورڈ آپ کو نہیں بتائے گئے ہیں آپ وہ یاد کر لیں گے. آگے ہے یہاں پر فعل. فعل کیا ہوتا ہے؟ جس کلمہ سے, یعنی کہ جس لفظ سے کسی کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے, اسے آپ کیا کہتے ہیں؟ فعل کہتے ہیں. کہ کوئی کام ہوا تو کب ہوا؟ پاسٹ میں ہوا, پریزنٹ میں ہو رہا ہے, کہ فیوچر میں ہوگا. جس لفظ سے کسی کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے اور اس میں یہ بھی پتہ چلے کہ وہ کام ہوا کب, پاسٹ میں ہوا, پریزنٹ میں ہو رہا ہے, کہ فیوچر میں ہوگا, تب آپ اسے کیا کہتے ہیں؟ آپ اسے فعل کہتے ہیں. فا عین لام, فعل کہتے ہیں. اسے انگلش میں ورب کہا جاتا ہے. جیسے نصرا, اس نے مدد کی. آمنا, وہ ایمان لایا. تہدی, تو ہدایت دیتا ہے. یہاں پر ابھی اسے یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ نئی چیز ہے, ہم اسے ڈیٹیل میں آگے پڑھیں گے. یہاں پر ان میں سے کسی ورڈ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن اگر آپ یاد کرنا چاہیں تو بس 3 ورڈ آپ ضرور یاد کر لیں گے. یہ نصرا, یہ قالا, یہ یقولو. ٹھیک ہے, اتنا آپ ضرور یاد کر لیں. اور یہ نعبدو, یہ تو سورہ فاتحہ کا ہے, تو آپ اسے یاد کر لیں, اچھا رہے گا. تو نصرا, اس نے مدد کی. قالا, اس نے کہا. نعبدو, اس نے ہم عبادت کرتے ہیں یا کریں گے. نعبدو, ہم عبادت کرتے ہیں یا کریں گے. یہ ترجمہ کیوں کیا گیا وہ آگے آپ کو بتا دیا جائے گا. صدقہ, اس نے سچ کہا. یخلق, وہ پیدا کرتا ہے یا کرے گا. خلقہ, اس نے پیدا کیا. خلقہ, اس نے پیدا کیا. یخلق, وہ پیدا کرتا ہے یا کرے گا. عبدا, اس نے عبادت کی. نعبدو, ہم عبادت کرتے ہیں یا کریں گے. تہدی, تو ہدایت دیتا ہے. صدقہ, اس نے سچ کہا. آمنا, وہ ایمان لایا. قالا, اس نے کہا.
नसरा उसने मदद की, यकूलू वो कहता है। तो आप इसे 3-4 मरतबा पढ़ लेंगे, याद करना चाहें तो याद भी कर लेंगे, लेकिन पूरा अगर आपसे ना याद हो तो एटलीस्ट 3-4 वर्ड यहाँ से याद कर लें जो आपको ईजी लग रहा हो। मशवरा मैं दूंगा आपको कि ये नसरा याद करें, फिर ये काला याद करें, फिर ये यहाँ पर आप यकूलू याद करें, ये 3 याद कर लें, काफ़ी हो जाएगा। तो हमने अभी तक इस्म पढ़ लिया और फ़िल पढ़ लिया। अब तीसरा जो पार्ट है वो कलिमा का, वो क्या था? हर्फ। अब हर्फ क्या है? हर्फ वो कलिमा है, यानी कि वो लफ्ज है जो ना इस्म हो ना फेल हो, यानी कि जो इस्म नहीं होगा या जो फेल नहीं होगा उसे आप क्या कहेंगे? हर्फ कहेंगे। बल्कि इस्मों और फेलों को आपस में मिलाने का काम करे, इसे फिर आप इंग्लिश में क्या कहते हैं? कंजंक्शन कहते हैं, फिर प्रीपोजिशन कहते हैं। तो हर्फ को आप इंग्लिश में कह सकते हैं कंजंक्शन कह सकते हैं और प्रीपोजिशन कह सकते हैं, लेकिन इसका और बहुत वाइड मीनिंग है, आगे हम देख लेंगे। तो क्या कहेंगे कि हर्फ क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं कि हर्फ क्या है तो आप क्या जवाब देंगे? कि हर्फ वो कलिमा है, या कलिमा की जगह आप लफ्ज कह लें या वर्ड कह लें, जो इजी लगे। तो हर्फ वो वर्ड है जो ना इस्म होता है, यानी कि जो ना नाउन होता है और ना ही फेल होता है, ना ही वर्ब होता है, बल्कि क्या करता है? इस्म और फेल को आपस में मिलाने का काम करता है, और अलग इस्तेमाल हो तो इसका कोई फायदा नहीं। जैसे मैं आपको इंग्लिश में बोलूं इन, अगर इसे सिर्फ अकेले इस्तेमाल करूं तो इस वर्ड का कोई फायदा नहीं है, लेकिन अगर कहूं इन द रूम तब इसका फायदा है। फिर ये प्रीपोजिशन काम का है, अदरवाइज ये प्रीपोजिशन कोई काम का नहीं है। उसी तरीके से आप इंग्लिश ये अरबिक में क्या कहेंगे कि हर्फ कि वो कलिमा है जो ना इस्म होता है ना फेल होता है, बल्कि इस्म और फेल को आपस में मिलाने का काम करता है, और अगर ये अकेले इस्तेमाल हो तो इसका कोई फायदा नहीं। अब यहाँ पर जितने भी लफ्ज हैं आप ध्यान देकर इसे नोट डाउन करेंगे और इसे याद कर लेंगे। ये मैं आपको कह रहा हूँ कि इसे आपको याद करना है ही, क्योंकि ये कुरान में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते, बहुत ज्यादा। इसको आपको एकदम ज़हन नशीन कर लेना है, एकदम अच्छे से याद कर लेना है। और जब इसको आप याद कर लेंगे तो कुरान में कोई ऐसा सफ़ा नहीं आने वाला, कोई ऐसा पेज नहीं आने वाला जिसमें आपको ये लफ्ज ना मिले। इसीलिए मैं कह रहा हूं आप इसे याद कर ही लेंगे, या इसका प्रिंट आउट निकलवा के आप दीवार पर चिपका लेंगे। आप इसे जरूर याद करेंगे। फी यानी कि मैं, अन यानी कि के, व यानी कि और, इन्ना यानी कि बेशक, जिसमें कोई शक ना हो, जिसे आप इंग्लिश में इंडीड कहते हैं, सर्टेनली कहते हैं। बी यानी कि से या साथ, तो बी का 2 मतलब है, से और साथ। लम यानी कि नहीं। अला यानी कि पर। मिन यानी कि से। इला यानी कि तक या की तरफ, 2 मतलब है, तक या की तरफ। ली का मतलब है लिए। ला का मतलब है नहीं। देखिए यहाँ पर लम का मतलब भी नहीं है और ला का मतलब भी नहीं है। फर्क क्या है हम आगे देख लेंगे। लन का मतलब होता है हरगिज नहीं, तो आप इसे याद कर लेंगे। फी में, जैसे आप इंग्लिश में इन कहते हैं। अन के, व और, इन्ना बेशक, यकीनन। बी से या साथ, लम नहीं, अला पर, मिन से, इला की तरफ या तक, ली लिए, ला नहीं, लन हरगिज नहीं। इस्म की बुनियादी अलामत है, यानी कि इस्म को पहचाने कैसे। आप हेडिंग लाइन कैसे देंगे कि हाउ टू आइडेंटिफाई इस्म, इस्म को पहचाने कैसे कि वो इस्म है। यानी कि कोई वर्ड है आपके सामने और मैं कहूं कि ये वर्ड क्या है, इसमें है, फेल है कि हर्फ है, पहचानो, तो आप पहचानेंगे कैसे? तो वो अब चल रहा है यहाँ पे, वो टॉपिक अब चल रहा है यहाँ पे। इस्म की बुनियादी अलामत 2 है, यानी कि जो बेसिक चीज है जो आपको याद रखनी है, अलामत सिंबल, वो 2 है। एक है अल से आप पहचान लेंगे कि ये क्या है, इस्म है। और दूसरा क्या है, तनवीन। तो 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश को क्या कहते हैं, तनवीन कहते हैं, यानी कि जो डबल हरकत है उसे तनवीन कहते हैं। 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश को तनवीन कहते हैं। तो आप कैसे कहेंगे कि इस्म की बुनियादी अलामत कैसे है? तो जिस वर्ड पर आपको अल दिखे फौरन कहेंगे कि ये इस्म है, या जिस वर्ड पर आप तनवीन देखे एंड में, यानी कि 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश देखे, आप कहें कि ये इस्म है। ये जो अल जो मैंने आपको शुरू में बताया है, अल, ये अलामत यानी कि ये सिंबल हमेशा इस्म के शुरू में आती है। कहाँ आती है? शुरू में आती है, और उसे खास कर देती है। यानी कि यहाँ पर देखें, बाब, ये क्या था, आम था, कोई दरवाजा या एक दरवाजा, यानी कि अडोर, लेकिन अल दाखिल होने से क्या हो गया, ये दरवाजा खास बन गया। अल बाब यानी कि
the door, میں کوئی اسپیسیفک باب کے بارے میں, میں کوئی اسپیسیفک دروازے کے بارے میں بات کر رہا ہوں, اسی لیے ال لگا. الصراط, الف لام کیوں لگا یہاں پر؟ لام سائلنٹ ہے تجوید کے رول کے اکارڈنگ یہاں پر. تو الصراط, الف لام لگنے سے کیا ہوا یہاں پر؟ صراط مطلب کیا ہوتا؟ کوئی راستہ یا ایک راستہ. الصراط مطلب کہ راستہ, the way, یعنی کہ آپ کو ایک خاص راستے کے بارے میں بات ہو رہی ہے, کوئی عام راستے کے بارے میں بات نہیں ہو رہی ہے. صراط الذین انعمت علیہم, اچھا اس سے پہلے ہے اہدنا الصراط المستقیم, وہاں پہ الف لام ہے, یعنی کہ اللہ کو ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں ہدایت دے صراط مستقیم کی. اور کیسے صراط اور کیسا راستہ؟ کوئی خاص راستہ, وہ کیا ہے وہ آگے ہم دیکھ لیں گے. تو یہاں پر الف لام لگنے سے کیا ہوتا ہے؟ جو اسم کامن تھا وہ کیا ہو جاتا ہے؟ پراپر ہو جاتا ہے, ڈیفینٹ ہو جاتا ہے. اسی کو آپ انگلش میں دا کہتے ہیں. جب آپ کہتے ہیں کہ گیو می اے بک, مطلب کیا ہوتا ہے کہ مجھے کوئی ایک کتاب دو. کوئی آپ نے کیا کہتے ہیں, کوئی خاص کتاب نے نہیں مانگی, بس کوئی بھی ایک کتاب دو, تو وہ کوئی بھی آپ کو کتاب دے دے گا رینڈملی. لیکن آپ کہیں گے گیو می دا بک, تو آپ کو بھی پتا ہوگا کہ آپ کس کتاب کے بارے میں بات کر رہے ہیں, اور سامنے والے کو بھی پتا ہوگا کہ آپ کس کتاب کے بارے میں بات کر رہے ہیں, اور آپ کو وہی کتاب دے گا جس کتاب کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں. تو اسی لیے دا کا استعمال کیا جاتا ہے اور عربک میں ال کا استعمال کیا جاتا ہے. ہاں تو تھے کہاں پر ہم کہ اسم کی پہچان دو چیزوں سے ہوتی ہے عام طور پر, ایک ہے ال اور دوسرا کیا ہے؟ تنوین. الباب دروازہ, الصراط راستہ. یہاں پر جو ورڈ آ رہا ہے اسے آپ کو یاد کرنے ہیں. تو الباب دروازہ, الصراط راستہ, الکتاب کتاب, الثمرات پھل, الثمرات پھل, الزکاة زکات, الدنیا دنیا, الارض زمین, الموت موت, الرسول رسول, النار آگ, العذاب عذاب پنشمنٹ, البقرہ گائے. یہاں پر کون کون سا ورڈ آپ کو یاد کرنا ہے؟ باب, الثمرات, اس کے بعد الارض, اس کے بعد الصراط, پھر اس کے بعد یہاں پر کوئی ہے ہی نہیں کیونکہ بقرہ پیچھے آ چکا ہے, رسول کامن سا ہے, میسنجر, دنیا دنیا, کتاب کتاب, عذاب عذاب, موت موت. تو یہاں پر آپ کو کتنے لفظ نئے ملے, کتنے الفاظ آپ کو نئے ملے؟ 4 بس, آپ اسے یاد کر لیں گے. اچھا ایک یہ ہے النار آگ, 5 ہے ٹوٹل ورڈ یہاں پہ جو آپ کو یاد کرنے. النار یعنی کہ آگ, یہ بھی بہت کامن ورڈ ہے, آپ اسے یاد کر لیں گے. اب یہاں پر دیکھ لیں تنوین, جو آپ کو بتایا گیا ہے کہ دوسری پہچان کیا ہوتی ہے اسم کی, کہ تنوین, اس پہ تنوین ہوتا ہے, اور یہ علامت ہمیشہ اسم کے آخر میں آتی ہے. الف لام اسم کے شروع میں اور یہ تنوین اسم کے آخر میں. جیسے برقن بجلی, قوم قوم, ثمرۃ کیا پھل, منافق منافق, جنت جنت باغ جسے آپ کہتے ہیں, سحر جادو, بناء چھت, ماء پانی, رسول رسول, کافر کافر انکار کرنے والا, سماء آسمان, نور نور. تو یہاں پر دیکھ لے, میں پوچھوں کہ یہ سارے ورڈ کیا ہے, اسم ہے, فعل ہے کہ حرف ہے, کیا ہے یہ سارے کے سارے ورڈ؟ تو آپ کیا بے جھجک کہیں گے کہ سارے کے سارے اسم ہے. دوسرا سوال ہوگا کہ آپ نے کیسے پہچانا, تو آپ کیا کہیں گے کہ اس کے اینڈ میں کیا ہے؟ تنوین ہے, یہ اسم ہے. اس کے بعد اس ورڈ کے میننگ آپ کو یاد کرنے ہیں. برقن یعنی کہ بجلی, یعنی کہ کوئی بجلی یا ایک بجلی, جنتن باغ, کوئی باغ یا ایک باغ, رسول کوئی رسول یا ایک رسول. یہاں پر کسی اسپیسیفک رسول کی بات نہیں ہو رہی ہے. اس کے بعد جیسے یہاں پر الرسول ہے, یعنی کہ یہاں پر کوئی خاص رسول, جیسے محمد الرسول اللہ, ہم بعد میں دیکھ لیں گے وہاں پر اس کو. تو آگے یہاں پر ہے جنت جنت, رسول رسول, قوم قوم. تو قوم ہم نیشن کہہ سکتے ہیں آپ کو, لوگوں کا ایک بڑا گروہ, ٹھیک ہے, یعنی لوگوں کا ایک گروپ ہو, اور کیسا گروپ ہو؟ بڑا گروپ ہو, تو اسے آپ کیا کہتے ہیں؟ قوم کہتے ہیں عربک میں. جیسے آپ کہتے ہیں ہندوستانی قوم, مسلمان قوم. تو قوم کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کا ایک بڑا گروہ جو کسی نہ کسی رشتے یا پہچان کی بنا پر جڑا ہوا ہو, تو اسے آپ کیا کہتے ہیں؟ قوم کہتے ہیں. سحر جادو, سحر یعنی کہ جادو, کافر انکار کرنے والا, یہ پیچھے آ چکا ہے. تو یہاں پر نئے الفاظ کون سے ہیں؟ یہ برقن بجلی, اس کے بعد یہ قوم قوم, اس کے بعد سحر جادو, ثمرۃ پھل, کیا ثمرۃ پھل. یہاں پر یہ جو اوپر میں لفظ تھا یہ الثمرات, یہ کیا ہے؟ ثمرات ہے, پلورل ہے ثمرہ کا, یعنی کہ ثمرہ کیا ہے؟ سنگولر ہے,
اور یہ ثمرات کیا ہے؟ اس کا پلورل ہے. کیا ہے؟ پلورل ہے، ایک سے زیادہ ہے یہاں پر. تو ثمرہ پھل، تو یہ نیا لفظ یہاں پر کیا رہا؟ ثمرہ. پھر اس کے بعد بناءً یعنی کہ چھت، بناءً چھت. سماء آسمان، زمین سے اوپر کی چیز جتنی ہے اس کو ہم سما کہتے ہیں. تو یہاں پر یہ صحیح، یہ آسمان ایک ایکوریٹ ٹرانسلیشن نہیں ہے، یہ ایکوریٹ ورڈ نہیں ہے اردو میں اور نہ ہی انگلش میں. منافقن، منافق یعنی کہ منافق ہوتا ہے، یعنی دو رخاب جسے کہتے ہیں. ماء پانی، نورن نور یا جسے آپ روشنی کہتے ہیں. تو جو نئے ورڈ ہے آپ اسے یاد کر لیں گے. نوٹ کیا ہے یہاں پر کہ ال اور تنوین، الف لام اور تنوین جس لفظ پر بھی آئے وہ یقیناً اسم ہوگا، یعنی کہ وہ اسم ہی ہوگا، اسم کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. اور یہ دونوں علامتیں یعنی کہ یہ دونوں سمبلز اسم پر ایک ساتھ نہیں آ سکتے. جیسے آپ ال بھی لگا دیں اور یہاں پر اینڈ میں یہ تنوین بھی لگا دیں، یہ غلط ہوگا. ال ہوگا تو آخری میں تنوین نہیں ہوگا، الکتاب ہوگا. اور پھر اگر تنوین ہوگا تو پھر ال نہیں ہوگا، یعنی کہ یہ دونوں علامات، یہ دونوں سمبلز ایک ساتھ نہیں آئیں گے. آپ قرآن پڑھتے ہوئے اس چیز کو غور کریں گے. شروع میں ال اور آخر میں تنوین کے علاوہ وہ لفظ جس کے آخر میں یہ تا، یہ جسے آپ گولتا کہتے ہیں، یا یہ الف اور تا آت جسے آپ کہتے ہیں، وہ بھی اسم ہوتا ہے. مثلا لیلتن، قلیلتن، آیاتن، حسناتن، ظلماتن، حدیقتن، رحمتن، السماوات، دیکھیں یہاں پر الف لام داخل ہے. السیئات، مؤمنات، جنت، کلمۃ، فاسقات، یہ وہی چیز ہے، بس ایک چیز کو ایڈ کر دیا گیا، یہ گول تا اور یہ الف والی تا. تو آپ اسے بھی تھوڑا سا یاد کر لیں گے اور یہاں پر یہ ورڈز کو دیکھ لیں گے. اب فعل کی پہچان، کہ فعل کیسے پہچانیں گے، اور اس پوائنٹ کو بھی آپ بہت اچھے سے سنیں گے اور بہت اچھے سے یاد کر لیں گے. اگر کسی لفظ کے شروع میں یہ یا، پھر یہ تا، پھر یہ حمزہ، پھر یہ نون، پھر یہ قد، یا آخر میں تا، تی، تو، یا تا پہ ساکن، یہ جسے آپ سکون کہتے ہیں یا جزم کہتے ہیں، اور یہ نون پہ شد اور اس پہ زبر میں سے کوئی علامت ہو تو وہ عام طور پر فعل ہی ہوگا. تو اتنی چیز کو آپ لکھ لیں گے کہ یہ شروع میں رہے یا یہ آخر میں رہے. تو آپ کیا کہیں گے اگر کسی ورڈ میں اس سمبلز کو دیکھیں گے تو آپ کیا کہیں گے کہ وہ فعل ہے. جیسے یہاں پر دیکھ لے، یعبدو میں یا کو، تعلم میں اس تا کو، پھر اعوذ میں اس آ کو، نخلق میں اس نا کو، قد افلح میں اس قد کو، خلقتا میں اس تا کو، کنتی میں اس تی کو، پھر ظلمتو میں اس تو کو، کسبت میں اس تا ساکن کو، یا ایکوریٹ کہیں گے تو تا ساکنہ کو، لنسألن میں اس نون پہ شد اور نا کو، یعنی نون مشددہ کو اور اس پہ جو زبر ہے اس کو. تو یہ رہے، یعنی کہ یہ کسی لفظ کے شروع میں یہ سمبل رہے یا کسی لفظ کے اینڈ میں یہ سمبل رہیں گے. تو آپ کیا کہیں گے کہ وہ ورڈ کیا ہے؟ وہ فعل ہے، یعنی کہ ایسا ورڈ ہے جو کسی کام کے کرنے یا ہونے کو ظاہر کر رہا ہے اور پلس ٹائم کو بتا رہا ہے کہ وہ کام کب ہو رہا تھا یا کب ہو رہا ہے یا کب ہوگا. تو اس کلاس میں اتنا ہی. اب ہم کچھ جو ایکسٹرا ہر ایک کلاس میں دیکھیں گے وہ یہ ہے کہ ہم نماز کے دعاؤں کو یعنی نماز کے اذکار کو ہم دیکھیں گے جو نارمل طور پر ہم بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں. تو سب سے پہلے ہے ترجمہ نماز، تکبیر تحریمہ. تکبیر تحریمہ کیا ہوتا ہے؟ وہ جو نماز جس تکبیر سے آپ اسٹارٹ کرتے ہیں اسے ہم تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، یعنی نماز کی پہلی تکبیر اللہ اکبر کہتے ہیں. اللہ اکبر کے ذریعے سے آپ نماز میں داخل ہوتے ہیں، تو وہ جو پہلا اللہ اکبر ہے اسی کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں. یعنی کہ وہ تکبیر جو آپ پر کیا کر دے؟ بہت ساری چیزوں کو حرام کر دے، اسے آپ تکبیر تحریمہ کہتے ہیں. جیسے بات کرنا، کھانا پینا، ادھر ادھر دیکھنا اور بھی بہت ساری چیزیں. تو اللہ اکبر، اللہ کا معنی اللہ، اکبر کا مطلب ہوتا ہے سب سے بڑا. اکبر کا معنی سب سے بڑا. اب اس پیٹرن پر جو بھی ورڈ آئے تو اس میں سینس کیا ہوگا؟ سب سے زیادہ. ٹھیک ہے، سب سے، سپرلیٹو ڈگری آپ جسے انگلش میں کہتے ہیں. تو اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. پھر آپ ثنا پڑھتے ہیں تو ثنا دیکھ لیں. سبحانہ، سبحانہ کا مطلب ہوتا ہے پاک ہے ہر غلطی سے، ہر کمی سے، ہر عیب سے، ہر کوتاہی سے. کیا ہے؟ اللہ پاک ہے اور کوئی پاک نہیں ہے، کوئی بے عیب نہیں ہے، لیکن اللہ ہے. سبحانہ پاک ہے، بے عیب ہے. کا تو، یا جسے آپ کہیں آپ. تو
اس یہ جو کا ہے، کا مطلب ہوتا ہے تو، جیسے آپ اردو میں تو کہتے ہیں، تم کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں، اتنے سارے، لیکن انگلش میں بس ایک یو ہے اور عربک میں بھی بس ایک کا ہے. تو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ. اور آپ کی جگہ تو بھی کہہ سکتے ہیں، تم بھی کہہ سکتے ہیں. تو سبحانک، پاک ہیں آپ. اللہ کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں، اس لیے اپنی زبان کو صحیح سے استعمال کریں گے، رف لینگویج یوز نہیں کریں گے. سبحانک، پاک ہے، پاک ہیں آپ. سبحانک، پاک ہیں آپ. کا مطلب کیا ہے؟ آپ، یا آپ جسے تو یا تم بھی کہہ لیتے ہیں. اور کا کی جگہ اگر کی رہے تو اس کا بھی مطلب وہی ہوگا، آپ ہی ہوگا، تم ہی ہوگا یا تو ہی ہوگا، لیکن وہ ایک فیمیل کے سینس میں چلا جائے گا. جیسے ہی اور شی کا فرق ہے نا، وہی. تو کا مطلب آپ رکھ لیں کہ ہی، اور کی کا مطلب سینس کیا رہے گا؟ شی رہے گا. انگلش میں تو ایک ہی ہوتا ہے، یو ہی ہوتا ہے. تو کا فور میل، کی فور فیمیل. تو سبحانک، پاک ہیں آپ. اللہم، اے اللہ. واہ کا مطلب کیا بتایا گیا آپ کو؟ اور. بحمدک، تعریف اور شکر آپ کے لیے ہی ہے. وتبارک، اور یعنی کہ اور، تبارک، برکت والا ہے. وتبارک، اور برکت والا ہے. اسم کا، تیرا نام. ملا کر پڑھیں گے تو وتبارک اسمک، اور برکت والا ہے تیرا نام. کا یعنی کہ تیرا، یا کہہ لیں آپ کا، آپ کا نام. وتعالی، اور بہت اونچا ہے، بہت بلند ہے. جدک، تیری شان، آپ کی شان. ولا الہ، اور نہیں ہے کوئی معبود. غیرک، آپ کے سوا، آپ کے علاوہ. سبحانک، بے عیب ہیں آپ. اللہم، اے اللہ. وبحمدک، اور تعریف اور شکر، اور ہر طرح کی تعریف اور شکر آپ کے لیے ہی ہے. وتبارک اسمک، اور برکت والا ہے تیرا نام. وتعالی جدک، اور بہت اونچا ہے، بہت بلند ہے تیری شان. ولا الہ، اور نہیں ہے کوئی معبود سوائے آپ کے.